عمران نوشاد کو وہ دکان والا جانتا ہے، اس کو آفس والا نہیں جانتا، اس کو گھر والے بھی نہیں جانتے. اور جب ایک خاتون بغاوت کرتی ہے تو اس کا معنی تو بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، وہ مرد اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا. یہ اس نئی دنیا میں آپ نئے نئے ماسک اپنے چہرے پہ چڑھانا شروع کر دیتے ہیں. جو والد اس سے بات کر رہا ہے وہ اس کو غلط لگ رہی ہے، اور بجا طور پہ غلط لگ رہی ہے. آپ نے اتنا نالج گین کر لیا ہے اور اتنی دنیا آپ نے دیکھ لی، چیزوں کو سمجھ لیا ہے، تو اب یہ دنیا جس کے اندر ایک گھر کے اندر آپ رہ رہے ہیں، یا جس خاندان کے اندر آپ رہ رہے ہیں، یا جس قبیلے میں آپ رہ رہے ہیں، یا جس ملک میں ایون آپ رہ رہے ہیں، یہ آپ کے لیے ناکافی ہے. جو والد اس سے بات کر رہا ہے وہ اس کو غلط لگ رہی ہے، اور بجا طور پہ غلط لگ رہی ہے. اس کو بھائی جو بات کر رہے ہیں غلط لگ رہی ہے، اس کو اماں جو بات کر رہی ہے غلط. اس کو باہر سوسائٹی میں جاتا اس کی مطلب اس کی جو ہے نا ایک بلانگنگ، یعنی جو اس کی جو ایک وابستگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. مطلب ماں کی بات اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اپنی بات وہ ماں کو نہیں سمجھا پا رہا. دیٹ از دا پرابلم. ابا کی نہیں سمجھ آ رہی، وہ ابا کو نہیں سمجھا پا رہا. یہ تو چلیں وہ ہو گیا. جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کے جو بچپن کے دوست ہوتے ہیں، جو کہ آپ کی زندگی کا سب سے بہترین اور سب سے سیفر آپ کا اسپیس ہوتا ہے، تو وہ آپ کا ایک سیفر اسپیس اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ یہ نہیں سوچتے کہ یار یہ مجھے جج کرے گا. ہاں، وہاں پہ کلاس نہیں ہوتی، وہاں پہ اسٹیٹس نہیں ہوتا، وہاں پہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. اس میں بچپن کے دوست ہوتے ہیں، اس میں آپ بالکل ننگے ہوتے ہیں اس کے سامنے اور وہ آپ کے سامنے، تو وہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں، آپ عمر کی 30ویں سال میں ہوتے ہیں، 25ویں میں ہوتے ہیں یا 32ویں میں ہوتے ہیں. اب آپ اپنا نیا سوشل سرکل بناتے ہیں، کیونکہ آپ ایک خیمہ بستی سے تو نکل گئے نا. اب آپ کو ایک اور پناہ چاہیے، الٹرنیٹو تو آپ کو چاہیے. اب جب آپ جائیں گے تو آپ اپنا ایک سوشل سرکل بنائیں گے. جن لوگوں کے ساتھ آپ کا سرکل بنے گا انہوں نے آپ کو جاننا شروع کیا ابھی عمر کے 28ویں سال سے، یس، عمر کے 32ویں 35ویں 40ویں سال سے. تو بیسیکلی وہ آپ کو نہیں جانتے، لیکن آپ کو ان کے ساتھ کتھارسس ہو جاتا ہے. مطلب کہ آپ اپنے دل کی بات ان سے کہہ لیتے ہیں، فکری اور نظریاتی طور پہ. جو آپ کی اپنی ذہنی اور دماغی پرابلم ہے وہ اس سے نہیں بیان کرتے ہیں. کر بھی دیتے ہیں ایک وقت میں، جب آپ بہت زیادہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں آپ اس کے ساتھ اپنی بات کر لیتے ہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر آپ کو لگتا ہے کہ شاید یار یہاں پہ تھوڑا سا کوئی کلاس ڈفرینس کا مسئلہ بھی ہے، یہاں پہ شاید کوئی کلچر کا بھی بڑا مسئلہ ہے، اور یہاں پہ شاید ہمارے جو ہے نا تہذیبی مسائل بھی ہیں. تو میں جس طرف سے آ کے اپنا مسئلہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس تک وہ مسئلہ پہنچ ہی نہیں رہا، اور یہ الٹا میرے مسئلے کو مذاق سمجھ رہا ہے. کیونکہ کلاس ڈفرینس ہے، بہت سارے ڈفرینسز ہیں. یہ میرے مسئلے کو مذاق سمجھ رہا ہے. جب وہ آپ اس کے مسئلے، جب اس کو فیل ہوتا ہے کہ یہاں یہ جگہ، تو اس کو فیل ہوتا نہیں ہے بلکہ اس کو فیل ہو جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ اوپن اپ کیا جا سکتا ہے، اپنا دل نکال کے باہر رکھا جا سکتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اس پورے سرکل میں جو آپ نے ایک نئی دنیا اپنے لیے تخلیق کی ہے، اس نئی دنیا میں آپ نئے نئے ماسک اپنے چہرے پہ چڑھانا شروع کر دیتے ہیں. تو کم و بیش میں سمجھتا ہوں کہ ایک سمجھدار انسان، جو کہ خاص طور سے خواتین کا ذکر میں اس لیے کروں گا کہ آپ نے دیکھا، خاص طور سے خواتین کا یہ مسئلہ دیکھا ہوگا کہ جو پروگریسو سرکلز میں ہوتی ہیں ان کے جو ڈپریشن کے مسائل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس سوسائٹی میں مرد کا بغاوت کرنا اپنے ریت روایت سے یا خاندان سے، وہ ایک اور معنی ہے اس کا. اور جب ایک خاتون بغاوت کرتی ہے تو اس کا معنی تو بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، وہ مرد اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اس کی وہاں تک پہنچ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ایک مرد جو اپنا ایک نیا سوشل سرکل بنا رہا ہے، اس کے لیے بنانا بہت آسان ہے. وہ اپنے لیے ایک متبادل خیمہ آسانی سے تلاش کر لے گا. ٹھیک ہے، وہ اس طریقے سے نہیں ہوگا جو وہ چھوڑ کے آیا ہے، لیکن پھر بھی وہ وہاں پہ اس کو مسئلے مسائل نہیں ہوں گے. ایک آنرشپ وہاں پہ بھی اس کے پاس ہوگی، وہ خیمہ کم از کم اس کا ہوگا، وہ سڑک اس کی ہوگی. لیکن جو لڑکی نکل کے باہر آئی ہے اس کا کچھ نہیں ہوتا، اور اس کے لیے اپنی دنیا تخلیق کرتے وقت بڑے مسائل اس لیے ہو رہے ہوتے ہیں کہ جس کے پاس بھی وہ جا رہی ہے تو اس شخص کے لیے وہ ذات ایک جسم سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اب خاتون جو ہے وہ ہر سال کے بعد ایک نئے دھوکے سے، ایک نئے فراڈ سے، ایک نئے مسئلے سے، ایک نئے پریشانی سے جو ہے وہ گزر رہی ہے. بہرحال تو یہ جو ہم اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم پھر ماسک پہن لیتے ہیں، اور جب ماسک پہنتے ہیں تو اب ہم گھر آئیں گے تو ہم نے ایک ماسک چڑھایا ہوا ہوگا، صبح آفس کے لیے نکلیں گے تو ایک ماسک پہنیں گے. ماسک کا تھوڑا بتائیں، کون سے ماسک؟ میں بتاتا ہوں، کووڈ والے نہیں، کووڈ والے نہیں، یہ بڑے ڈیزائن ماسک ہوتے ہیں جس میں آپ بہت کیوٹ اور بہت کول بھی لگتے ہیں. مطلب گھر پہ آ کے آپ ڈفرینٹ، ایگزیکٹلی، اس میں آپ اپنے کرب کو، اپنی پریشانی کو چھپا لیتے ہیں اور اپنی شخصیت کو چھپا لیتے ہیں، اپنے جو داغ واغ ہیں دل دماغ کے اس کو چھپا لیتے ہیں. تو آفس والوں کو نہیں پتا کہ یہ شخص جو ہمارے سامنے بیٹھا ہوا یہ کون ہے.
یہ کیا کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے مسئلے کیا ہیں, اس لیے کہ آپ نے ماسک چڑھایا ہوا ہے. جب آپ شام کو دکان والے کے پاس بھی جاتے ہیں, جس کے پاس آپ ریگولر جاتے ہیں, وہ نہیں جاتا. اور جس عمران نوشاد کو وہ دکان والا جانتا ہے, اس کو آفس والا نہیں جانتا, اس کو گھر والے بھی نہیں جانتے, اور جس کو آفس والے جانتے ہیں اس کو وہ دکان والا نہیں جانتا. پھر آپ شام کو جاتے ہیں, لوگوں کے ساتھ آؤٹنگ شاؤٹنگ کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں. پھر جب شام کو آپ جاتے ہیں, جن دوستوں کے ساتھ آپ اپنا بیٹھتے ہیں, جہاں آپ نے کتھارسس کرنا ہے, وہاں آپ کے پاس ایک اور ماسک ہوتا ہے. تو یہ جو روزانہ آپ ماسک بدل رہے ہوتے ہیں ہر 2-3 گھنٹے کے بعد, اور ہر تھوڑے وقفے کے بعد, ہر محفل کے بدلنے کے بعد, اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی شخصیت آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے. وہ اصل میں جو جینوئنلی آپ ہیں وہ آپ رہتے نہیں ہیں, اور اس بات کا آپ کو احساس بھی نہیں ہو پاتا کہ وہ شخص اب ہے ہی نہیں میرے آس پاس. اور یہ ڈیفائن کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ جو 6-7 چہرے ہیں, ان میں سے اصل والا میں کون ہوں, how to figure out that. ہاں, وہ نہیں فگر آؤٹ ہوتا. تو اس کی تلاش پھر سم ہاؤ شروع ہو جاتی ہے تھوڑے وقتوں کے بعد کہ کیسے ہوگی. وہ تلاش تب ہی ممکن ہو پاتی ہے کہ جب بہت وقت کے بعد آپ جا کے وہی اپنا محلہ دیکھتے ہیں, تو آپ کو چیزیں ریکال ہوتی ہیں اور آپ کو ایک ریئلٹی چیک ملتا ہے.